السلام علیکم ناظرین، فیصل گھمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ گڈ مارننگ، اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی برآمدات کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو پچھلا سال کمپلیٹ ہوا ہے فائنینشیل ایئر 2021 اور 22، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹس آئے اس میں پاکستان جو ہے اس نے 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کی ہیں، 31 ارب ڈالر سے تھوڑی زیادہ کی ایکسپورٹس کی ہیں، جو کہ ایک انکریجنگ سائن ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف ہم اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ایک اچھے لیول پہ لے گئے ہیں، جو کہ پچھلے آنے والی سالوں کی ایکسپورٹس کے جو فگرز ہیں اس سے زیادہ ہے، تو پھر یہ مومنٹم جو ہے ایکسپورٹس کا وہ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اس کے جو نیکسٹ جو ٹارگٹس ہیں ان کو پورا کیا جانا چاہیے۔ یہ جو 2022-23 کا جو بجٹ ہے، اس میں گورنمنٹ نے، کولیشن گورنمنٹ نے 35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہے، 35 ارب ڈالر کی، تو یہ ایک انکریجنگ سائن ہے۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا مالی سال شروع ہو چکا 1 جولائی سے، اور جو ہے ٹیکسٹائل کا جو ٹارگٹ ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا، وہ 2 ارب ڈالر سے تھوڑا زیادہ ہے پر منتھ۔ اب ایکسپورٹس کیسی ہوں گی؟ ایوری باڈی نوز کہ ایکسپورٹ سے پہلے جو ہے آپ کا جو ٹیکسٹائل کی جو را مٹیریل ہے اس سے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس کی فنیشنگ کی طرف جاتے ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے۔ اور ایوری باڈی نوز کہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، یعنی اگر ہم اس وقت فگر دیکھیں تو جو ہے 60% جو ہے پاکستان کی جو ہے ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹس ہیں اس پہ مبنی ہیں۔ اور اسی طرح ٹیکسٹائل سیکٹر سے جو ہے جو مینوفیکچرنگ جڑی ہوئی ہے اس میں 40% لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملتا ہے۔ پچھلے دن یہ جو دن گزر گیا، اس میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، ایک جو سب سے بڑی باڈی ہے ٹیکسٹائل ملرز کی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جو ہے گیس نہ ملنے کا جو ہے گلہ کیا ہے گورنمنٹ سے، اور ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ جو گیس 30 جون 2022 سے بند کر دی گئی ہے یہ بحال کی جائے، چونکہ اس گیس کا نہ ملنا جو ہے وہ انڈسٹری کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اور انہوں نے فگر دی ہے کہ 300 ٹیکسٹائل ملز بند ہیں اس وقت، یہ پچھلے چند دنوں میں، اور 1 ارب ڈالر کا آلموسٹ جو ہے ایکسپورٹس کا نقصان اس پہلے مہینے میں ہو چکا ہے۔ حالانکہ آپ کا ٹارگٹ 2 ارب ڈالر سے زیادہ ہے کہ پر منتھ 2 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹس ہونی چاہیے۔ اب یہ انہوں نے ایک فگر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اب اگر پچھلا سال دیکھیں 2021-22 کا، اس میں 60% ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس زیادہ ہوئی ہیں، یعنی 2020 میں ٹیکسٹائل کی جو تھیں برآمدات تھیں وہ 12.5 بلین ڈالر پہ تھیں، جو کہ 2022 میں 20 بلین ڈالر تک انڈسٹری لے کے گئی ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے انرجی کی ریکوائرمنٹ جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر انرجی کے بغیر نہیں چلتا۔ پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ جب یہ 2021-22 میں 100 نیو ٹیکسٹائل یونٹس لگے، جو ہے 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی اس میں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو گورنمنٹ جو ہے وہ انرجی نہیں دیتی تو جیسے یہ کہتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر والے کہ جی ہمارے لیے یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹارگٹس پورے نہیں کر سکیں گے اور ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے۔ اب گیس کی جو صورتحال ہم دیکھیں تو ہماری جو ڈومیسٹک گیس ہے، سوئی نادرن اور سوئی صدرن جو گیس دیتی ہیں، اس کی تو ہر سال 10% کمی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں گیس ڈومیسٹک لیول پہ تو مل ہی نہیں رہی گھروں میں، اگر مل رہی ہے تو کم مل رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو اب یہ جو ڈومیسٹک گیس ہے یہ اس کا کمرشل یوز کافی کم ہے اور انڈسٹریل یوز نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ RLNG امپورٹ کرتی ہیں۔ اب انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں گیس کی،
وہ پچھلے 2-3 دن پہلے تک تو بہت زیادہ ہائی پرائس تھی اس کی، چونکہ یوکرین وار کی وجہ سے گیس جو ہے وہ رشیا اور یوکرین سے تو آ نہیں رہی، اور یورپ اور مختلف جو خطوں کے جو کنٹریز ہیں انہوں نے آلریڈی بکنگ بھی کر لی ہے گیس کی جو ہے، تاکہ ان کی جو آگے ونٹر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اب پاکستان گورنمنٹ جو ہے آج کل کچھ بڈز رن کیے ہیں انہوں نے کہ انہیں سستی RLNG مل جائے، لیکن RLNG کی پرائسز بھی بہت زیادہ ہیں، جو کہ پھر ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں، اور جو ہے آپ کی جو پار ہے اپنا الیکٹریسٹی پروڈکشن ہے پاکستان میں، اس کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم گیس جو ہے ہمارے پاس ہے نہیں، انڈسٹری آپ کی رو رہی ہے ٹیکسٹائل کی، اور اگر ان کو جو ہے یہ 15 دن بھی نہیں ملتی تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا لاس ہے جو ہے اس انڈسٹری کو۔ اور میری کل بات ہو رہی تھی، پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہے، سیکنڈ بگسٹ باڈی ہے، ان کے سیکرٹری جنرل ہیں عزیز اللہ گوہیر صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ وہ کل اسلام آباد سے جو ہے میٹنگ کر کے آئے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب سے مل کے آئے ہیں، اور یہی رونا رو کے آئے ہیں۔ اس میں اور بھی ٹیکسٹائل کا پورا ڈیلیگیشن گیا تھا کہ جی جو ہے ہمیں گیس دیں، ادروائز جو ہے یہ جو آپ نے ایکسپورٹس کے جو ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو اب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا صرف جو ہے ٹیکسٹائل کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو چنک ہے ایکسپورٹس میں جو آپ کا سب سے بڑا چنک ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے، اور گورنمنٹ اس کو بھی فوکس نہیں کر پا رہی کہ بھی ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہی ایٹ لیسٹ گیس کسی طرح پرووائڈ کر دی جائے۔ پھر انہوں نے گوہیر صاحب نے ایک بڑا اچھا سجیشن دیا کہ پوری دنیا میں، اور انڈیا کی انہوں نے مثال دی کہ انڈسٹری کو وہ پریورٹائز کرتے ہیں، انڈسٹری کو وہ اپنے ڈومیسٹک جو گیس ہے اس سے وہ پریورٹائز کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ملکوں کی مثالیں ہیں جو ڈومیسٹک جو کنزیومرز ہیں، گھروں میں جو گیس دی جاتی ہے کئی ملکوں میں وہ LPG دی جاتی ہے، اور تاکہ انڈسٹری افیکٹ نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تو ہم سوئی گیس کے ریزروز دیکھ رہے ہیں، اور ڈومیسٹک جو ہے پریورٹی وہ ہمیشہ سے فکس کی جاتی ہے جی کہ گھروں میں گیس پہلے دی جائے۔ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے یہ جو ہے اب جو بھی یہ اپنا ان کے آفس بیررز تھے ایپٹما کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے آگے آرڈرز ہیں جو کہ انہوں نے یورپ میں بھیجنے ہیں، ویسٹ میں بھیجنے ہیں، چونکہ کرسمس آئے گی دسمبر میں، تو وہ آرڈرز اگر ان کے نہ پورے ہوئے تو ان کو ایک بہت بڑا لاس ہوگا۔ تو اس میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے ان کو گیس فوراً سپلائی، اب جو یہ انڈسٹری جو ہے ڈیمانڈ کر رہی ہے گورنمنٹ سے کہ جو ہے گورنمنٹ ان کو گیس جو ہے وہ پرووائڈ کرے جہاں سے بھی کرے، تاکہ جو ہے ٹیکسٹائل جو ہے اس کی جو پورا ایک ویلیو ایڈڈ چین ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، پھر آپ کے جو انٹرنیشنل آرڈرز ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی جو ہے ٹیکسٹائل جو سیکٹر ہے اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ آلریڈی بڑھ چکی ہے، پھر انرجی کا بھی ایک کرائسس ہے، تو اس سے جو ہے یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر یہ آرڈرز جو ہیں کینسل ہوتے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس افیکٹ ہوتی ہیں تو پاکستان جو ہے اس کو گورنمنٹ کو پھر ایک اور لون کی طرف جانا پڑے گا۔ اب اس میں گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو چاہیے، فارن منسٹر بلاول زرداری صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈر ہیں، کہ کچھ اس حوالے سے ہوش کے ناخن لیں کہ یہ ٹارگٹس آپ لوگوں نے ہی سیٹ کیے ہوئے ہیں، یہ جو ایکسپورٹس کے ٹارگٹس ہیں، تو اس کے لیے جب آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اس سیکٹر کو آپ جو ہے ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انرجی کا ایک بہت بڑا بحران ہے اس وقت، ہم ویسے بھی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں اور انرجی کی ریکوائرمنٹس ڈومیسٹک کی بھی نہیں پوری ہو رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کو جو ہے وہ جو ہے بینیفٹ نہ دیں، انڈسٹری کے لیے پرائورٹائز کیا جائے۔ گورنمنٹ منسٹری آف فنانس اور اس میں جو منسٹری آف پروڈکشن ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اپنی جو ہے ایفرٹس کو انٹینسیفائی کرے۔ اگر اس وقت ڈومیسٹک گیس اویلیبل نہیں ہے تو RLNG جو ہے وہ سسٹم میں لانے کی جلدی سے جلدی ایفرٹ کی جائے، تاکہ جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس پورے کر سکے اور پاکستان کی جو نیشنل کٹی ہے اس کو بینیفٹ دے سکے۔ تھینک یو، انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی۔